تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع آج کی قمری تاریخ کے حوالے سے ہے، یعنی سقوط خلافت عثمانیہ۔ 28 رجب سن 1342 ہجری کی رات وہ شب سیاہ تھی جس کے بعد مسلم امہ نے کوئی صبح نہ دیکھی۔ مصطفیٰ کمال نے استنبول کے گورنر کو حکم دیا تھا کہ صبح طلوع ہونے سے پہلے خلیفہ عبد المجید ترکی چھوڑ چکے ہوں۔ اس حکم پر فوج اور پولیس کی مدد سے عمل درآمد کیا گیا اور خلیفہ کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ سوئٹزرلینڈ جلا وطن ہو جائیں۔ 28 رجب 1342 ہجری بمطابق 3 مارچ 1924 کو صبح یہ اعلان کیا گیا کہ عظیم اسمبلی نے خلافت کے خاتمہ اور مذہب کی دنیا سے علیحدگی کے قانون کی منظوری دے دی۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ لارڈ کرزن نے کہا، ترکی تباہ کر دیا گیا ہے، اب وہ کبھی اپنی عظمت رفتہ بحال نہیں کر سکتا کیونکہ ہم نے ان کی روحانی طاقت کو تباہ کر دیا ہے، یعنی خلافت اور اسلام کو۔ خلافت کے خاتمہ کے بعد امت کی حالت ایسی ہو گئی جیسے پرورش طلب بچہ اپنے والدین کے سائے سے محروم ہو جائے اور خود غرض دنیا میں اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے تنہا رہ جائے۔ خلافت کے خاتمہ کے ساتھ ہی استعماری کفار بھوکے بھیڑیوں اور گدھوں کی طرح اس امت پر حملہ آور ہو گئے۔ انہوں نے اس امت کا خون چوسنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے سے بھی گریز نہ کیا۔ اسلامی شریعت کو معطل کر دیا گیا، سرزمین خلافت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر ریاست کو اپنا آئین، قانون اور قومیت اور جھنڈا دے کر تقسیم کر دیا گیا۔ اسلام کی عادلانہ معیشت کو مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام سے بدل دیا گیا اور مسلمانوں کے معاملات کی نگرانی اسلامی حکومت کے بجائے سیکولر کردار حکومتی ڈھانچے سے کی جانے لگی۔ مسلمان خلیفہ سے کتنی عقیدت اور محبت رکھتے تھے اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ خلیفہ معتصم باللہ کی شہادت پر شیخ سعدی نے ایک دلدوز مرثیہ لکھا، باوجود کہ آپ مرکز خلافت سے بہت دور شیراز میں رہتے تھے۔ اس نوحے کے یہ اشعار بہت مشہور ہیں جن کا ترجمہ ہے، اگر امیر المومنین معتصم کے زوال پر آسمان سے خون کی بارش ہو تو بجا ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر قیامت زمین پر ہونی تھی تو آ کر دیکھیے کہ مخلوق خدا پر قیامت گزر گئی ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں خلافت کو منہدم کرنا کیوں ضروری سمجھتی تھیں، اس کا پتہ ایک اور واقعہ سے چلتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تحریک آزادی کے سلسلہ میں مالٹا جزیرے میں نظر بند تھے۔ وہاں ایک انگریز افسر تھا جس کا کسی جرم میں کورٹ مارشل ہوا تھا اور وہ بھی وہاں سزا کاٹ رہا تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی نے اس سے پوچھا کہ خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی ایک کمزور سی خلافت ہے، کیا وجہ ہے کہ کفار اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ہم مسلمان اس نام کی خلافت سے عقیدت رکھتے ہیں لیکن سارا یورپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تمہیں خلافت ترکیہ سے خطرہ کیا ہے؟ اس نے کہا، مولانا آپ کا سوال اس قدر سادہ نہیں جس سادگی سے آپ پوچھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، خلافت عثمانیہ ایک کمزور سی خلافت ہے، مگر قسطنطنیہ میں بیٹھا ہوا خلیفہ آج بھی کسی غیر مسلم ملک کے خلاف اعلان جنگ کر دے تو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک مسلمان نوجوانوں کی بھرتی شروع ہو جائے گی۔ سارا یورپ ان دو لفظوں خلافت اور جہاد سے کانپتا ہے۔ یورپ کے تمام ممالک متحد ہو کر ان دو لفظوں کی قوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ کر دکھایا ہے۔ خلیفہ عبد المجید ثانی کی معزولی اور سقوط خلافت کا اقدام امت مسلمہ کے لیے 20ویں صدی کا سب سے بڑا حادثہ تھا۔ مسلمان یتیم اور لاوارث ہو گئے۔ ضروری ہے کہ ہمارے خواص و عوام نظام حیات اور طرز حکومت لینے کے لیے اقوام مغرب کی طرف حریصانہ نظروں سے دیکھنے کی بجائے اپنا رشتہ تابناک ماضی سے جوڑ لیں اور شاہراہ خلافت پر گامزن ہو کر
ایک حقیقت شناس مرد کلندر کے اس کہے کو سچا کر دکھائیں کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پھیلائیں، ان کو بھی اپنے تابناک ماضی کی طرف متوجہ کریں، بلکہ اپنے تابناک ماضی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت ہماری اس سعی کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔